ابھی ہم جماعت عمریہ کے اکابر اور بخاری اور مسلم کے شراح کے لسان سے عمر کے اس اعتراف کی شرح آپ کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. یہ کتاب المدخل الى سنن الكبرى للحافظ ابی بکر البیہقی، جزء اول، چاپ اضواء السلف، کتاب چھپی ہے سنہ 1420 میں ریاض میں. یہاں پہ عمر نے کہا، صفحہ نمبر 226 ہے، عمر نے کہا نعمت البدعۃ هذه، یہ بہت بہترین بدعت ہے. اس کی شرح میں کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی انہا محدثۃ لم تکن، یہ ایک نئی چیز ہے، نئی ایجاد ہے، اس سے پہلے نہیں تھی یہ چیز، واضح چیز ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. تو یہ بھی واضح شرح ہے کہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا، ابن عبد القاری کہتا ہے کہ ہم مسجد میں گئے، کچھ لوگ انفراد میں نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ لوگ جو جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز واجب پڑھ رہے تھے، نماز مستحب نہیں پڑھ رہے تھے، تراویح نہیں پڑھ رہے تھے. وہ یہ واضح دلیل ہے کہ جب کہ یہ ایک نئی چیز ہے عمر نے ایجاد کی ہے، اس سے پہلے تھا ہی نہیں. بدعت اسی کو بولتے ہیں. یہ کتاب تبیین کذب المفتری للقاضی ابن عساکر الدمشقی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 97، عمر نے قیام رمضان تراویح کے متعلق کہا نعمت البدعۃ هذه، یہ بہت بہترین بدعت ہے، یعنی انہا محدثۃ لم تکن. عمر کا مراد یہ ہے، یعنی عمر کا قصد یہ ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے، ایک نئی ایجاد، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، ایسا اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. بدعت ہم اسی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. اب میں آپ کو بخاری کے اعظم شراح کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، یہ ابن بطال کی شرح ہے، بخاری کے پرانے شروح میں سے ہے. شرح ابن بطال للبخاری الجزء الرابع، چاپ مکتبۃ الرشد فی الریاض، یہاں پہ صفحہ نمبر 147. ملاحظہ فرمائیے کہ ابن بطال بخاری کی اس روایت کی اور عمر کے اس قول کی کیسے تفسیر فرماتے ہیں. وقول عمر نے کہا نعم البدعہ، یہ ایک بہترین بدعت ہے. فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبل. اللہ اللہ اللہ، بدعت اس اختراع، اس انوینشن، اس ایجاد کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. ایک نئی چیز کو آپ ایجاد کریں، اس سے پہلے نہیں تھا، اسی کو بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ چاہتے ہیں بھئی کہ اس کو کیا کریں، اس کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد شرعی بدعت نہیں ہے، لغوی بدعت ہے. اور مان لیا لغوی بدعت ہے، اور مان لیا تو اس سے تو شرعی بدعت لازم آ جاتا ہے نا. تو بیوقوف تم نے تو شرعی لغوی بدعت کی جو تم نے تفسیر کیا ہے، کیا اختراع ما لم یکن، وہ چیز جو پہلے نہیں ہوتا تھا. اور ٹھیک ہے بس، ٹھیک ہے بھائی، یہی تم نے اقرار کر لی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھا، اس سے پہلے تھا ہی نہیں، اس نے ایجاد کیا، تو یہ شرعی بدعت بھی لازم آ گیا نا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. یہ کتاب عمدۃ القاری فی شرح سقیم البخاری الجزء 11، چاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 126 میں ملاحظہ فرمائیے. ثم خرجت مع عمر ای لیلۃ اخرى، پھر میں عمر کے ساتھ ایک اور رات کو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے، کہتا ہے فیہ اشعار بان عمر کان لا یواظب الصلاۃ معه. اس یہ واضح بات ہے کہ عمر خود تراویح نہیں پڑھتا تھا، اس سے پڑھاتا تھا، خود نہیں پڑھتا تھا. وہ کون پڑھے گا بھائی 20 رکعت؟ وہ تو جا کے لوگوں کے دیواروں پہ، آپ کو پتہ ہے رات کو جاتا تھا نا، دیواروں پہ تجسس کرتا تھا، لوگوں کے گھر میں چھلانگ مارتا تھا. قال نعم البدعة ويروى نعمة البدعة وإنما دعاها بدعة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنها لهم. عمر نے اس کو بدعت اس لیے بولا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے راوی. سبحان اللہ، تھینک یو سر، بڑا زبردست آپ نے اقرار کر لی، ہم بھی یہی چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس عمر نے بولا کہ یہ بدعت ہے اس لیے کہ یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا بھائی، اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو بھائی. اور تراویح کے بدعت کے لیے خود اسے کہہ دیا بدعت ہے، اور یہ شارح ہے بخاری سب کہتے ہیں، یہ ایک شارح نے کئی شارح کہتے ہیں کہ اس عمر نے اس کو اس لیے بدعت بولا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اور عمر ابو بکر کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. ورسول اللہ ورغب فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رغبت دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا رمضان میں، جماعت کا حکم نہیں دیا، اس لیے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے.
ٹھیک ہے نا. ہم بھی نماز اصل نماز کو نہیں کہتے کہ اصل نافلہ رمضان میں بدعت ہے، یہ اس کا ہم قائل نہیں ہے، لیکن نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. تہجد کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے، اسی کو تراویح کہتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے البخاری بشرح الکرمانی الجزء التاسع چاپ دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 3 میں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3. عمر نے فرمایا فی صلاۃ التراویح، تراویح کے متعلق عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ هذه، یہ کہ اچھی بدعت ہے. والظاہر ان مراده ان اظہارها في المسجد والاجتماع والاجتماع چلتے ہیں پیج ڈاؤن میں. والاجتماع، اس نے جو بدعت کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نہ کہ اصل نافلہ بدعت ہے، نہیں، مسجد میں اس کو علن پڑھنا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں پڑھا کرو. مسجد میں پڑھنا اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کو بدعت بولا ہے. تو بدعت کس چیز کو بولتے ہیں؟ والبدعت والبدعت کل شیء عمل علی غیر مثال سابق، ہر وہ چیز جو آپ بجا لاتے ہیں اس کا پرانا کوئی ماڈل نہیں ہے، اس کا کوئی اولڈ ماڈل نہیں ہے، اس سے پہلے کسی نے اس عمل کو بجا نہیں لایا، اس کو بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں یہ لغوی بدعت ہے، شرعی بدعت نہیں ہے، لغوی بدعت. لغوی بدعت کس کو کہتے ہیں میاں کرمانی صاحب بتاؤ؟ ہاں کہتے ہیں لغوی بدعت یہ ہے، عمر نے کہا عمل بدعت، اس سے مراد لغوی بدعت. لغوی بدعت کیا ہے؟ لغت میں بدعت جس کو کہتے ہیں اس سے پہلے کسی نے انجام نہیں دیا. اچھی بات ہے، اس سے ٹھیک ہے تم نے عمر کا جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن عمر کی جان نہیں چھوٹی. کیوں؟ کیونکہ مثال سابق اگر اس کی نہیں ہے، پہلے کسی نے انجام نہیں دیا ہے، تو لازمی بات ہے اسی شرعی بدعت بھی لازم آتا ہے. وَإِنَّمَا دَعَاهَا بِدْعَةً لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسنها، کہتے ہیں اس کو عمر نے بدعت اس لیے کہا تھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک نہیں ہے. اوکے جناب، تھینک یو سر، ہم یہی چاہتے تھے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. التوضیح لشرح جامع الصحیح لعمر ابن علی ابن احمد الانصاری الشافعی المعروف بابن الملقن، یہ جلد نمبر 13 ہے، وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ قطر میں، اس کتاب کو 2008 میں چھاپا ہے. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 551، عمر کا قول نعم البدعۃ هذه، اس کی شرح میں فرماتے ہیں نعم البدعہ، فقال بدعہ ونعم البدعہ، عمر نے کہا ہے بدعہ اور بہترین بدعت ہے. وهذا تصریح من عمر، یہ عمر کا اعتراف ہے، تصریح ہے، من انه اول من اجتمع في قيام اول من جمع في قيام رمضان على امام واحد وتابعوا. یہ عمر کا تصریح ہے، عمر کا پروکلیمیشن ہے، اننسیشن ہے، بغیر کسی ابہام کے. عمر پہلا وہ شخص ہے جس نے کیا رمضان میں لوگوں کو نوافل کے لیے نماز جماعت کرایا اور ان کو ایک امام کے پیچھے کہا کہ پڑھو. وسماها بدعة، اور عمر نے اپنے اس فعل کو بدعت بولا اس لیے لأنه لم يسنها لهم رسول لأنه علیہ السلام لم يسنها لهم. عمر نے بولا ہے کہ یہ فعل بدعت ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ پیغمبر نے اس کی تشریح نہیں فرمائی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے. ولا فعلها ابو بکر نے بھی انجام نہیں دیا. وقد فعلها الصاروخ، اور کس نے اس کو انجام دیا؟ عمر نے، فاروق نے. پنجابی لہجے میں بولو، فاروق نے. تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی الجزء الثالث چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1990 میں کتاب چھپی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر والامر على ذلك اي على ترک الجماعہ، یہ تو ہم نے بات کی ہے نا. تحفۃ الاحوذی میں بھی یہی ہے. بہرحال میں نے یہ عبارت والامر على ذلك، وہ پچھلے والا حدیث، لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تھے، فرادہ پڑھتے تھے. پھر عمر نے ان کو ایک ہی امام جماعت پہ جمع کرایا. اچھا
یہ کتاب ہے الاستذکار لابن عبد البر المجلد الخامس، کتاب چھپی ہے میرے محترم ناظرین، یہاں پہ نہیں لکھا کہاں پہ چھپی ہے، کہاں پہ چھپی؟ دمشق بیروت میں چھپی ہے، دار الوغی قاہرہ میں چھپی ہے۔ اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 147 میں، بلی وقال عمر نعمت البدعہ، آدھی عمر نے کہا کہ یہ بہترین بدعت ہے۔ اس کی شرح میں ابن عبد البر صاحب الاستیعاب کیا فرماتے ہیں؟ انما دعاها بدعة لأن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسنها لهم ولا كانت في زمن ابی بکر۔ عمر نے کہا یہ بدعت ہے اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا، یہ بالکل ایک نئی چیز ہے کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے رمضان میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب کشف المشکل من حدیث الصحیحین، چاپ دار الوطن، تالیف عبد الرحمن ابن الجوزی۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 116 میں نعمت البدعہ، نعمت البدعہ کی شرح میں فرماتے ہیں فعل شیء لا علی مثال تقدم۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا پرانا کوئی شبیہ نہ ہو، جس کا پرانا کوئی مثل و مثال نہ ہو، ایک نئی چیز آپ ایجاد کریں نا، یا نئی رسم، نئی رواج، نئی چیز جس کا پرانا پہلے کچھ بھی نہ، اس کو کہتے ہیں بدعت، یہ لغت میں، زبان میں۔ تو عمر نے ایک بولا ہے کہ یہ بدعت ہے، یعنی اس سے پہلے اس طرح کا نماز نہیں ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا، یہ نئی چیز ہے۔ واضح طور پر عمر نے جب کہا کہ یہ بدعت ہے، اس نے لغوی معنوں میں بھی نیت کی ہونا، تو اس سے شرعی بدعت لازم آ جاتا ہے فوراً۔ فسماها بدعة، عمر نے اس کو بدعت بولا لأنه لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تلك الصفة ولا في زمن ابی بکر۔ عمر نے بولا کہ تراویح بدعت ہے اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی نماز نہیں ہوتی تھی کہ لوگ نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے بولا کہ یہ بدعت ہے۔ یہ کتاب تنویر الحوالک علی شرح موطئ مالک، تالیف عبد الرحمن السیوطی، جزء اول، چاپ مصر، عیسیٰ البابی الحلبی و شرکاء۔ یہ عیسیٰ الحلبی البابی ایک بہت بڑا پبلشر تھا 1800s کے اواخر میں، یعنی 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں مصر میں، اور جماعت عمریہ کے اکثر کتب اسی شخص نے مصر میں چھاپا ہے۔ بہت یعنی مجھے لگتا ہے کہ سن 1950 تک اس کے بیٹے بھی اس کو چلاتے تھے، اب بھی شاید اس کے خاندان کے ہاتھ میں یہ پبلشنگ ہاؤس۔ تو یہ بہت پرانے کتابیں جو ہے نا، اچھی اچھی کتابیں اس نے بہت اس زمانے میں چھاپیں جب کتابوں کی بڑی قلت ہوتی تھی۔ اچھا یہاں پہ صفحہ نمبر 137 میں وقال عمر نعمت البدعۃ هذه، عمر نے کہا نعم البدعہ۔ سیوطی صاحب اس کی شرح میں کہتے ہیں اصل البدعۃ ما احدث على غیر مثال سابق۔ بدعت لغت میں کہتے ہیں وہ چیز جس کے سابق کوئی مثال نہ ہو۔ وتطلق في الشرع على ما يقابل السنة أي ما لم يكن في عهده صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شریعت میں ہم بدعت اس کو کہتے ہیں وہ چیز جو پیغمبر کے زمانے میں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے فٹ نوٹس اور تعلیقات اور تحقیق کس کا ہے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ البغا، ڈاکٹر مصطفیٰ البغا کا ہے، اور یہ ان کا پی ایچ ڈی ہے الازہر یونیورسٹی سے، اور یہ دین ہے شریعت کالج کے دمشق میں، شام میں، پرانے یہ بہت سال پہلے ادھر دین ہوتے تھے شریعت کالج، بہت بڑے عالم دین ہے۔ یہ کتاب صلاۃ التراویح ہے، عمر کے اس قول کے ذیل میں نعم البدعۃ هذه کہ خلیفہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، نماز تراویح بدعت ہے۔ کہ فرماتے ہیں البدعۃ سماها، عمر نے اس کو بدعت کہا ہے لانها لم يسنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تراویح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ شرح السنہ للبغوی، جس کو کہتے ہیں محی السنہ البغوی، جزء رابع، چاپ المکتب الاسلامی۔ یہ کتاب سن 1983 بیروت میں چھپی ہے۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عمر نے کہا نعم البدعۃ هذه۔
انما دعاه بدعة لأن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسنها. عمر نے بولا تراویح بدعت ہے اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ اعترافات ہے کہ نہیں بڑے بڑے علماء کے. کتنے اعتراف میں نے دکھا دیے. عمر کا اپنا اعتراف، اس کے بعد اکابر کا اعتراف. ابو ہریرہ نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح کے لیے کسی کو جمع نہیں کیا. اچھا میرے محترم ناظرین، اب آپ کے کالز لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.